اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کے سلسلے میں کل تھوڑا سا تعارف پیش کیا تھا۔ آج اس کا جو شان نزول ہے اس کے بارے میں عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک ایسی کتاب نازل فرمانے کا وعدہ کیا تھا جو نہ پانی سے دھو کر مٹائی جا سکے اور نہ پرانی ہو۔ جب قرآن پاک نازل ہوا تو فرمایا ذالک الکتاب، کہ ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک کتاب نازل فرمانے اور بنی اسماعیل میں سے ایک رسول بھیجنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کو ہجرت فرمائی تو یہاں بکثرت یہودی موجود تھے، تو الف لام میم ذالک الکتاب نازل فرما کر اس وعدے کے پورا ہونے کی خبر دی۔ الف لام میم صورتوں کے اول حروف مقطعات آتے ہیں۔ یہ ان کی مراد اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہم ان کے حق ہونے پر ایمان لاتے ہیں، اس لیے کہ شک اس میں ہوتا ہے کہ جس پر دلیل نہ ہو۔ ھدی للمتقین، اگرچہ قرآن پاک کریم کی ہدایت ہر ناظر کے لیے عام ہے، مومن ہو یا کافر، جیسا کہ دوسری آیت میں فرمایا ھدی للناس، ھدی للناس اپنا سے اہل تقویٰ کو ہوتا ہے، اس لیے ھدی للمتقین ارشاد ہوا۔ جیسے کہتے ہیں بارش سبزے کے لیے ہے، لیکن سبزے کے علاوہ سبزہ اگانے کے لیے ہے کہ سبزہ اگے، لیکن بعض جگہوں پہ اس جگہ پہ بھی بارش ہوتی ہے کہ جہاں پہ پہلے سے سبزہ موجود ہوتا ہے۔ تقویٰ جو ہے اس کے معنی آتے ہیں نفس کو خوف کی چیز سے بچانا، نفس کو گناہ سے بچانا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ متقی وہ ہے جو شرک اور فواحش سے بچے اور اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہ سمجھے۔ بعض کا قول ہے تقویٰ حرام چیزوں کا ترک کرنا اور فرائض کا ادا کرنا ہے، اور بعض کے نزدیک تقویٰ یہ ہے کہ انسان صرف اخلاص کے ساتھ عبادت کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی پیروی کا نام ہے۔ یہ تھوڑا سا اپنا اس کے شان نزول کے سلسلے میں ہے، اور آئندہ آنے والی نشست میں باقاعدہ اس کے ترجمے کے ساتھ پیش کروں گا۔ تو میں آپ سے ایک حدیث بھی شیئر کرتا ہوں، اس کا مفہوم کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت میں اعتدال پیدا کرو، نہ اتنی زیادہ عبادت کرو نہ بہت کم عبادت کرو، لیکن اس کو ایک درمیان میں رکھ کے، کیونکہ عبادت کے ساتھ ساتھ
انسان کے دنیاوی معاملات بھی ہیں، وہ حلال رزق کمانا اور اپنی بچوں کی پرورش کرنا یہ بھی عبادت میں ہی شمار ہوتا ہے، نہ کہ بندہ 24 گھنٹے جو ہے وہ نماز روزہ ذکر و اذکار میں رہے۔ اچھی بات ہے، لیکن یہ اس بات کا بھی خیال رکھے کہ اس کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے اہل خانہ کی ذمہ داری دی ہے وہ اس سے غافل نہ ہو اور اس کے توازن رکھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں اور جھوٹ سے بھی بچ رہے ہیں، غیبت سے بھی بچ رہے ہیں، اور کھانا پینا بھی ہم نے اللہ کی رضا کے لیے ترک کیا ہوا ہے، لیکن بعض معاملات اتنے حساس ہیں کہ انسان کی توجہ ادھر نہیں جاتی۔ کہ مثال کے طور پر بندہ عام زندگی میں کسی بات پہ ناراضگی ہے، اگر وہ آدمی ناراضگی دل میں رکھ کر یہ عبادات کرے گا تو وہ عبادات جو ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں اللہ تعالیٰ حقوق العباد تو اپنے ادا نہ کرے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، لیکن حقوق اللہ معاف کرنے والا ہے، اور حقوق العباد جو ہے نا وہ بندے سے تعلق رکھتے ہیں۔ کسی سے کوئی زیادتی ہو گئی ہے تو جب تک وہ بندہ اس کو معاف نہیں کرے گا تو اللہ پاک جو ہے نا اس کو معاف نہیں کریں گے۔ یہ کسی سے بندے نے قرضہ لیا ہے اور اس کو پتہ بھی ہے کہ میں نے یہ قرضہ دینا ہے اور اس کے پاس ہے بھی، لیکن وہ اس نیت سے نہیں دیتا کہ میں پھر دے دوں گا، تو اس دوران اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو قیامت کے روز یا قبر میں اس کی وہیں پکڑ ہو جائے گی کہ بھئی تیرے پاس سب کچھ تھا تو تیرے نے دیر کیوں کی؟ تو اگر میری نماز سے غفلت کی، تو نے تھوڑی بہت زکوٰۃ دینے میں غفلت کی ہے، روزہ رکھنے میں غفلت کی، وہ میرا معاملہ ہے، میں اور تعلق ہے بندے کا، لیکن اس بندے کو تو نے ضرورت بھی تھی اور تو نے اس کو اذیت میں رکھا، اور لیکن جب تک اب یہ ہے کہ جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا تو وہ پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ جاتا ہے، اور دنیا میں پھر اسی لیے کہا جاتا ہے جب میت کو دفنانے کے لیے جاتے ہیں اور دفن کرنے سے پہلے جو اعلان کیا جاتا ہے کہ صاحب جو میت ہیں حاضر میت، اس سے کسی سے زیادتی ہو گئی ہو یا اس سے کسی سے لینا دینا ہو، یا تو آپ اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دیں اس کو، اور یا اپنے واقعی آپ نے لینا ہے تو ان کے وارثین کہتے ہیں کہ ہمارے سے رابطہ کریں، ہم انشاءاللہ ادا کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔